السلام علیکم دوستو، ابھی ہم اپنے گاؤں قصبہ علا پور سے آگرہ تاج محل کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور ابھی ہم اس وقت ٹونڈلا کی سرزمین پر چل رہے ہیں، اور یہ پل ٹونڈلا کا ہے۔ آپ سبھی لوگ اس ویڈیو میں بنے رہیں اور آگرہ تاج محل کی زیارت کریں۔ ماشاءاللہ یہاں پر صاف صفائی بہت ہے، اور ماشاءاللہ یہ دیکھیے آپ، بادل کیسے چھائے ہوئے ہیں، کتنا اچھا ویو آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ بادل بھی یہ دیکھیے کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ جو دکھا رہا تھا نوئیڈا اور دہلی کے لیے طرف روڈ کٹا ہوا ہے، اور ابھی جو سامنے یہ پل پڑا ہے، اب یہاں سے نوئیڈا، دلی، کئی جگہ کو راستہ کہیے آپ، جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہ قلعہ بھی بہت بڑا تو ہے۔ ابھی ہم الحمدللہ ماشاءاللہ آگرہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ آٹو میں بیٹھ کر آگرہ کا قلعہ ہے، زیارت کراتے ہیں اس قلعے کی۔ دیکھنا آپ کتنا خوبصورت قلعہ ہے اور کتنا بڑا قلعہ ہے، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت قلعہ ہے۔ آپ اس ویڈیو میں بنے رہیں اور دیکھیے یہاں کے پیڑ پودے، ماشاءاللہ بہت اچھا ویو آ رہا ہے۔ یہاں سے تو جانے کو دل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ یہ دیکھیں قلعہ، دیکھیں کتنا بڑا قلعہ ہے۔ آٹو بھی بہت تیزی سے چل رہا ہے، لیکن ابھی قلعہ پار نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور یہ اب دیکھیے ہم مین گیٹ قلعے کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ یہاں سے یہ مین گیٹ ہے، اب یہاں سے اندر قلعے کے جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے لوگوں کی بھیڑ کتنی جمع ہے، لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہے اندر جانے کے لیے ماشاءاللہ۔ لیکن ابھی ہم یہاں پر رکے نہیں، ابھی ہم کو جانا ہے تاج محل۔ وہاں سے لوٹ کر اگر ہمارے پاس ٹائم بچا تو ہم آپ کو قلعے کی بھی زیارت کراتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سب روڈ قلعے کا ہی ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ، ابھی ہم یہ ہمارے طالب بھائی ہیں۔ یہ دیکھیے چھاتا بک رہے ہیں، کسی کو دھوپ لگے یا بارش ہو تو یہاں سے چھاتا لے سکتا ہے۔ الحمدللہ اب ہم تاج محل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ بس کچھ ہی سیکنڈ میں اب ہم یہاں سے اس آٹو سے اترنے والے ہیں۔ یہ میٹرو اسٹیشن اور گاڑی پارکنگ کی جگہ بھی ہے یہاں پہ۔ یہ تاج محل کے لیے گیٹ گیا ہوا ہے، اب ہم اترنے والے ہیں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ، یہ بھائی صاحب گھوڑے پر بیٹھ چکے ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں بالکل۔ اور کسی بھائی کو اگر جنگ کرنی ہو تو وہ ان سے آ کر جنگ کر سکتا ہے، یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی یہ آپ قلعے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کتنے خوبصورت قلعے ہیں۔
آپ ان تصویروں میں دیکھ کر اور جگہ کا نام پڑھ کر آپ جہاں بھی یہ قلعہ ہے آپ جا سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم اندر کے لیے چلتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہیں، یہاں کے پیڑ دیکھیے، اور یہ سب پتھر سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ روڈ جو ہے پتھر، سب پتھر، ٹوٹلی پتھر لگا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ جب یہاں پر آئیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا ہاں کتنا یہ کتنی پیاری جگہ ہے، کتنی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ۔ یہ دیکھیے یہاں پر زائرین بڑی بڑی دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں آگرہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ ہم بھی تاج محل کی زیارت کرنے کے لیے اپنے گاؤں اللہ سے نکل پڑے۔ ہمارا بھی یہاں پر پہلی بار آنا ہوا ہے، انشاءاللہ اگر ہمیں اچھا لگا تو ماشاءاللہ۔ تو دوستو یہ دادا جان کھڑے ہیں اور یہ دادا جان ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنا بیگ لاک اپ میں رکھ کر آؤ۔ بیگ کو جو ہے اندر نہیں لے جانے دیتے ہیں، کوئی سامان اندر نہیں لے جا سکتے، صرف آپ اپنا کیمرہ اور موبائل لے کر جا سکتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں اندر لے کے جا سکتے۔ یہ رول ہے وہاں کا۔ اب ہم بھی اپنا بیگ لاک اپ میں رکھنے جا رہے ہیں، آپ اس ویڈیو میں بنے رہیں۔ یہ دیکھیے ابھی ہم نے جوتوں کے اوپر پہننے کے لیے یہ کیا ہے، تھیلی خریدی۔ یہ دیکھیے یہاں پر جو ہے ٹوائلٹ وغیرہ سب کچھ ہے، آپ کو یہاں بھوک لگے تو کھا بھی سکتے ہیں۔ ابھی ہم ادھر سے چلتے ہیں چیک ان کے لیے۔ یہاں جو بھی آتا ہے اس کو پہلے چیک ہوتا ہے، چیک ہونے کے بعد میں اندر جاتے ہیں۔ ابھی ہم اندر کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی ہم اندر سے چیک ان کرا کے آ چکے ہیں، اب جو ہے آگے بڑھتے ہیں تاج محل کی طرف۔ آپ لوگ اس ویڈیو میں بنے رہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ مین گیٹ ہے جس کے اندر سے ہم داخل ہو کر تاج محل کے پاس پہنچیں گے۔ آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت مین گیٹ ہے، یہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ بھی باہر سے آنے کے لیے گیٹ ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے گنبد، کتنے سارے گنبد لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے طالب بھائی کھڑے ہوئے ہیں مووی بنوانے کے لیے۔ ہمیں دھوپ بہت لگ رہی ہے، گرمی بہت ہو رہی تھی۔ یہ جو ہے آیت کریمہ لگی ہوئی ہے دروازے پر۔ ہندوستان پر مغلوں نے صدیوں حکومت کی ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں بہت سی ایسی عظیم الشان عمارتیں تعمیر کروائیں جو آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لاہور، دہلی، آگرہ اور ہند و پاک کے کئی تاریخی شہروں میں مغلیہ طرز تعمیر کے یہ شاہکار نمونے
آج دنیا بھر میں نہ صرف اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں بلکہ انہی میں سے ایک پرشکو عمارت یعنی تاج محل کو دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، تاج محل کس نے، کب، کیوں اور کیسے تعمیر کیا؟ کیا یہ واقعی کسی کی محبت کی نشانی ہے؟ تاج محل پر کتنے اخراجات اٹھے اور آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہم یہ سب اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ دوستو، آج دنیا میں جہاں بھی تاج محل کا نام لیا جاتا ہے وہاں شاہ جہاں کا نام ضرور آتا ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں، جس کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا، 1592 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ وہ سلطنت مغلیہ کا 5واں شہنشاہ تھا اور شہنشاہ نور الدین جہانگیر کا بیٹا تھا۔ 1628 میں جب شاہ جہاں اپنے والد جہانگیر کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا تو اس وقت اس کی عمر 37 برس تھی۔ اس نے 1658 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ شاہ جہاں کے اس 30 سالہ دور حکومت کو مغلیہ دور کا شاندار دور بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں مغلیہ سلطنت کا عظیم ترین معمار شہنشاہ یا انجینئر بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا دور فنون لطیفہ اور تعمیرات کے حوالے سے سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے عہد میں تعمیر ہونے والے تعمیراتی شاہکار آج بھی قائم ہیں۔ لاہور میں شالامار باغ، جہانگیر کا مقبرہ، آصف خان کا مقبرہ، مسجد وزیر خان، شاہی قلعہ کے دیوان خاص، دیوان عام اور ان جیسی دیگر عمارات شاہ جہاں کے دور حکومت ہی کے شاہکار ہیں۔ اس کے علاوہ موتی مسجد آگرہ، لال قلعہ دہلی، قلعہ آگرہ، جامع مسجد دہلی اور شاہ جہانی باغات وغیرہ بھی اسی کے دور حکومت میں تعمیر ہوئے۔ ان سب عمارتوں کے علاوہ شاہ جہاں کے نام سے منسوب جو سب سے اہم عمارت ہے وہ تاج محل ہے، جو اس نے اپنی بیوی ممتاز محل کی محبت میں تعمیر کروائی تھی۔ دوستو، ممتاز محل، جس کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا، شاہ جہاں کی سوتیلی ماں اور جہانگیر کی 20ویں بیوی ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھی۔ اس کے والد آصف خان دربار مغلیہ میں ایک اہم وزارت پر تھے۔ ممتاز کی شادی شاہ جہاں سے 1612 میں ہوئی۔ ممتاز محل شاہ جہاں کی محبوب ترین بیوی تھی اور اسے ریاستی امور میں بہت وسیع اختیارات حاصل تھے۔ کچھ تاریخ دان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس وقت مغلیہ دربار کی اصل حکمران وہی تھی اور اس کے مشورے کے بغیر شاہ جہاں کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ ممتاز محل شاہی محل میں اتنی طاقتور تھی کہ مغلیہ سلطنت کی کئی اہم ترین مہریں اس کے پاس ہوتی تھیں۔ دوستو، شاہ جہاں کی یہ محبوب بیوی زیادہ عرصہ اس کے ساتھ نہ رہ سکی اور 14ویں بچے کی پیدائش پر دوران زچگی وفات پا گئی۔ وفات کے بعد ممتاز کو عارضی طور پر برہان پور میں دفنا دیا گیا۔ دوستو، ممتاز کی وفات شاہ جہاں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی محبوب بیوی کی جدائی کے غم کی وجہ سے ریاستی امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ موسیقی سے وہ دور ہو گیا اور بال بھی اس کے سفید ہو گئے اور ہر طرح کی تقریبات اس نے منسوخ کر دی۔ لیکن دوستو، عجیب بات یہ ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی کندھاری بیگم سے ہوئی۔ ممتاز محل اس کی دوسری بیوی تھی، جبکہ اس نے ایک اور شادی ممتاز محل کی وفات کے 4 سال بعد جہاں افروز نامی خاتون سے کی۔ ممتاز محل کی وفات کے 6 ماہ بعد اس کی باڈی برہان پور سے آگرہ لائی گئی اور دریائے جمنا کے کنارے ایک مقام پر منتقل کر دی گئی۔ یہ زمین ایک مہاراجہ کی ملکیت تھی۔ شاہ جہاں نے مہاراجہ کو ایک خوبصورت حویلی تحفے میں دی اور اس کے بدلے میں یہ زمین لے لی اور اسی جگہ پر تاج محل کی تعمیر شروع کروا دی۔ تاج محل کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز 1631 میں ہوا۔ اس کا بنیادی سٹرکچر 1648 میں مکمل ہوا، تاہم مزید چند سال تک اس پر نقش و نگار، تزئین و آرائش اور فنشنگ کا کام ہوتا رہا۔ اس عظیم الشان محل کو مکمل تیار ہونے میں تقریباً 22 سال کا عرصہ لگا۔ تاج محل کا کل رقبہ 42 ایکڑز پر مشتمل ہے، جس میں مرکزی مقبرے کے علاوہ ایک جانب دہلی کی جامع مسجد کی طرز کی ایک خوبصورت مسجد ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ استاد عیسیٰ نے تعمیر کروائی تھی۔ مسجد کے بالکل سامنے ایک حوض موجود ہے جہاں سے لوگ وضو کرتے ہیں۔ تاج محل کے دوسری طرف بالکل مسجد کی سیدھ میں ایک خوبصورت مہمان خانہ یا ایوان ہے۔
یہ دونوں عمارتیں سرخ سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تاج محل کے احاطے میں ایک چہار باغ واقع ہے، یعنی 4 حصوں والا وسیع باغ۔ چہار باغ میں موجود راہداریاں، فوارے، قیاریاں اور دیگر تعمیری نمونے لاہور کے شالامار باغ سے ملتے جلتے ہیں۔ محل کے 3 اطراف دیوار ہے، جبکہ دریا کی طرف کوئی دیوار نہیں ہے۔ تاج محل میں کل 3 دروازے ہیں، جن میں 2 چھوٹے دروازے جبکہ ایک بڑا دروازہ ہے، اور آمد و رفت کے لیے یہی بڑا دروازہ استعمال ہوتا ہے۔ اس دروازے پر قرآنی آیات انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نقش ہیں۔ تاج محل کی دیوار کے باہر کچھ اور مقبرے بھی نظر آتے ہیں جو شاہجہاں کی دوسری بیویوں اور ملازمین کے ہیں۔ دوستو، مسجد اور مہمان خانے کے علاوہ جو مرکزی عمارت اس احاطے میں موجود ہے وہ ممتاز محل اور شاہجہاں کا مقبرہ ہے، جسے تاج محل کہا جاتا ہے۔ تاج محل کی عمارت مختلف تہذیبوں کے طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں فارسی، ترکی، ہندوستانی اور اسلامی طرز تعمیر سب کی جھلک نظر آتی ہے۔ مکمل عمارت سفید سنگ مرمر کی ہے، جبکہ اس کا چبوترا سرخ سنگ مرمر سے تیار کیا گیا ہے۔ مقبرہ تقریباً 55 میٹر بلند ہے۔ مقبروں کے ٹھیک اوپر ایک بڑا سا گنبد ہے۔ 18 میٹر قطر کا یہ گنبد ایک ترک ماہر اسماعیل خان نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس بڑے گنبد کے علاوہ یہاں چھوٹے گنبد بھی موجود ہیں۔ گنبد کے اوپر 19ویں صدی کے آغاز تک سونے کا کلش تھا، مگر اسے اتار لیا گیا اور اس کی جگہ کانسی کا کلش لگا دیا گیا، جو اب تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل کے چاروں کونوں پر 42 میٹر بلند ایک مینار بھی موجود ہے۔ محل کے اندر 2 مقبرے نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک شاہجہاں کا اپنا جبکہ دوسرا مقبرہ ممتاز محل کا ہے۔ یہ سب اصل قبروں کے عین اوپر بنائے گئے ہیں۔ اصل مقبرے تہہ خانے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تاج محل میں کچھ خاص خفیہ راستے اور کمرے بھی ہیں، جنہیں شاہجہاں کے دور میں ہی بند کر دیا گیا تھا اور یہ آج تک بند ہی ہیں۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق تاج محل کی تعمیر میں کروڑوں روپے کی رقم صرف ہوئی۔ اس رقم کو اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ اربوں روپے بنتی ہے۔ اس کی تعمیر میں اس وقت تقریباً 20,000 مزدوروں اور ہنرمندوں نے کام کیا۔ تاج محل میں جن پتھروں کا استعمال کیا گیا ان میں سفید سنگ مرمر راجستھان سے لایا گیا تھا، جبکہ دیگر 28 قسم کے رنگ برنگ کے قیمتی پتھر دنیا کے کئی دوسرے ملکوں سے منگوائے گئے تھے۔ ان ملکوں میں تبت، اٹلی، مصر، افغانستان اور سری لنکا وغیرہ شامل ہیں۔ تاج محل جیومیٹری اور حساب کے قوانین کے لحاظ سے اس قدر پرفیکٹ ہے کہ دیکھنے والا حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ ہر دور کے ماہرین تعمیرات نے تاج محل کو مغل طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ مانا ہے۔ دوستو، تاج محل فن خطاطی کے اعلیٰ نمونوں سے بھی مزین ہے۔ عمارت کی دیواروں، دروازوں اور روشن دانوں اور جالیوں پر جگہ جگہ یہ نمونے موجود ہیں۔ اس کے در و دیوار پر قرآنی آیات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنی اس خوبصورتی کے ساتھ کندہ کیے گئے ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ مورخین کے مطابق یہ خطاطی ایک ایرانی خطاط امانت خان کے زیر سرپرستی ہوئی۔ اس عظیم الشان شاہکار کو کس نے تعمیر کیا؟ اس حوالے سے کئی لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں۔ کچھ مورخین نے استاد عیسیٰ آفندی نامی ایک ایرانی انجینئر کا نام لکھا ہے، لیکن کچھ مورخین کے مطابق اس عمارت کا اصل معمار ایک فرانسیسی انجینئر آسٹن دی بورڈوو تھا۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آسٹن ہی دراصل استاد عیسیٰ تھا۔ اس کے علاوہ اس کے معمار کے طور پر اٹلی کے ایک انجینئر کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ شاہجہاں خود ایک معمار اور بہترین انجینئر تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ عمارت خود اس نے ڈیزائن کی ہو۔ اس سب کے علاوہ جو نام سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے وہ احمد لاہوری کا ہے۔ دوستو، یہ وہی احمد لاہوری ہیں جنہوں نے دہلی کا لال قلعہ بھی ڈیزائن کیا تھا۔ البتہ اس بات پہ سب مورخین متفق ہیں کہ یہ عمارت محمد حنیف، عبد الکریم خان اور مکرمت خان کی سپرویژن میں ہی تعمیر ہوئی ہے۔ تاج محل کے بارے میں کچھ مفروضے بھی مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنانے والے انجینئرز اور مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے تاکہ وہ اس جیسی دوسری عمارت نہ بنا سکیں۔
لیکن تاریخ میں اس بات کے کوئی شواہد دوستوں موجود نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا۔ اسی طرح یہ مفروضہ بھی کافی عرصہ لوگوں میں مشہور رہا کہ تاج محل دراصل ایک ہندو دیوتا شیو کا مندر ہے اور اسے شاہ جہاں نے نہیں بنوایا، لیکن یہ مفروضہ کئی ہندو مورخین اور خود ہندوستانی حکومت نے رد کر دیا ہے۔ دوستو، تاج محل کے متعلق کچھ ایسے فیکٹس بھی ہیں جو سن کر شاید آپ حیران ہوں۔ تاج محل سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے، جس کی سفیدی صدیوں بعد آج بھی قائم ہے۔ اس پر لگے پتھر کی ایک خاصیت ہے کہ یہ رنگ بدلتا ہے۔ دن میں یہ سفیدی مائل جھلک دیتا ہے، جبکہ طلوع آفتاب کے وقت اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کا اصل دروازہ اس کے پچھلی جانب ہے، یعنی دریائے جمنا کی طرف۔ بادشاہ اور باقی لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر آیا کرتے تھے اور دریا والی سائیڈ ہی کو اصل دروازہ کہا جاتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم اور دیگر جنگوں کے دوران اس پر حفاظتی خول چڑھا دیا گیا تھا تاکہ بمباری کی صورت میں اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تاج محل کی طرح کی کئی عمارتیں دنیا بھر میں موجود ہیں جو ہو بہو اس کو دیکھ کر تعمیر کی گئی ہیں۔ ان میں سے مشہور عمارات چائنا اور بنگلہ دیش میں ہیں۔ شاہ جہاں کا عرس ہر سال تاج محل میں منایا جاتا ہے اور اس دن سیاحوں کو شاہ جہاں اور ممتاز کی اصل قبروں کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ تاج محل میں سب سے پہلا عرس جس کا اہتمام کیا گیا تھا وہ ممتاز کا 70واں عرس تھا۔ شاہ جہاں کو جب اس کے بیٹے اورنگزیب نے قید کیا تو شاہ جہاں نے خواہش کی کہ اسے اس جگہ قید کیا جائے جہاں سے تاج محل نظر آتا ہو۔ اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کو آگرہ کے قلعے میں ایسی جگہ پر قید کیا گیا تھا جہاں سے تاج محل نظر آتا تھا۔ تاج محل کے مینار بالکل سیدھے نہیں ہیں بلکہ باہر کی جانب جھکے ہوئے ہیں تاکہ زلزلے یا کسی طوفان کے باعث اگر یہ گریں تو اصل عمارت کے بجائے باہر کی جانب گریں۔ تاج محل سے قیمتی پتھر انگریزوں نے اتار لیے تھے، جس کی وجہ سے تاج محل کا اصل حسن ماند پڑ گیا۔ شاہ جہاں جمنا کے دوسرے کنارے پر تاج محل کے مد مقابل ایک سیاہ تاج محل بنوانا چاہتا تھا، مگر اس کے بیٹے اورنگزیب نے اسے قید کر دیا اور اس کی یہ خواہش ادھوری ہی رہی۔ فضائی اور صنعتی آلودگی کی وجہ سے تاج محل کو کافی نقصان پہنچا اور اس کی رنگت سفید سے زردی مائل ہو چکی ہے۔ 1996 میں بھارتی عدالت نے ایک حکم دیا کہ تاج محل کے ارد گرد تقریباً 1000 کے قریب صنعتی کارخانے ہٹائے جائیں جن کے دھوئیں اور فضلے سے تاج محل کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس فیصلے کے بعد یہ تمام کارخانے بہت دور منتقل کر دیے گئے۔ یہ چند دلچسپ حقائق تھے تاج محل کے بارے میں۔ اب اس کے بعد مزید جانیے کہ تاج محل اپنے فن تعمیر کی خوبیوں اور خصوصیات کی بنا پر دنیا بھر میں مشہور ہے اور عجائبات عالم میں تو اب اس کا شمار بھی ہو رہا ہے۔ اس شاہکار کو ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ مغلیہ طرز تعمیر کے اس شاہکار اور اس پرشکوہ مقبرے کو 1983 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر لیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال اس تاریخی یادگار کو دنیا بھر سے 80 لاکھ 8 ملین افراد دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بھارت کا سب سے بڑا ٹورسٹ پوائنٹ ہے۔ دوستو، شاہ جہاں کے تاج محل کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں